میں نے قرآن سے استدلال کیا۔ سورہ انبیاء میں خدا کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، میرا حبیب ہم جسے بھی نبی بناتے ہیں وہ رجل ہوتا ہے، اور نبی نے رجل کی تعریف کی کرارن غیر فرارن۔ میں ابھی بھی کچھ بچوں کو ساتھ نہیں ملا سکا، جس حد تک میں وضاحت کر سکا ممبر نے اجازت دی میں وضاحت کروں گا، سر اٹھانا۔ کہا خدا نے کہ میں جسے نبی بناتا ہوں وہ رجل ہوتا ہے، رجل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رجل کی تعریف نبی نے کی کیا؟ کرارن غیر فرار، وہ کرار ہوتا ہے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا اور بھاگنے والا نہیں ہوتا، یہ نبی خود فرمائے۔ جب نبی نے یہ فرمایا، اب میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک حدیث تو نبی نے خیبر میں بیان فرمائی جسے بہت سارے علماء نے لکھا، اور ایک حدیث نبی کی طرف منسوب کی گئی۔ میں نے بڑے چن کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اب جملہ دوں، آدھی حدیث پڑھوں گا آدھی آپ سمجھیں گے۔ حدیث یہ منسوب کی گئی کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا، نہیں ابھی بھی میرے ساتھ مجمع نہیں ہے، ابھی بھی میرے ساتھ مجمع نہیں ہے۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، یعنی یہ حدیث نبی کی طرف منسوب کی گئی۔ میں منسوب کی گئی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود نبی کا اپنا ارشاد موجود ہے کہ نبی نے فرمایا میرا کوئی بھی فرمان حدیث تم تک آئے اسے قرآن پہ پلٹا دو، اگر قرآن اس کی تصدیق کرے تو وہ میرا فرمان ہے، اگر قرآن اسے ٹھکرا دے تو تم بھی اسے دیوار پہ دے۔ کیا بات ہے بھائی، سلامتی ہو۔ فصل کے سامان ہوتے ہیں بڑی مشکل سے، اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں بڑی مشکل سے۔ افسوس کہ ممبر پہ سلطان وہ آج بنے بیٹھے ہیں، افسوس کہ ممبر پہ سلطان وہ آج بنے بیٹھے ہیں جو کل مسلمان ہوئے تھے۔ بڑی مشکل کوئی نہیں، سوال ہے کنارہ مل کے حیداری۔ توجہ ہے بیٹا، بات پہنچی۔ نبی ہونے کے لیے رجل ہونا ضروری ہے۔ اب سر اٹھائیے گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں تو استدلال کر رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا میرا کوئی بھی فرمان تم تک آئے اسے قرآن پہ پلٹاؤ، اس لیے کہ نبی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں، اپنی خواہش سے تو نبی زبان کو حرکت ہی نہیں دیتا۔ ایسا یہ نہیں، سورہ والنجم میں خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا، یہ وحی کہتا ہے جو میری وحی ہوتی ہے۔ تو نبی خود فرماتے میرا کوئی بھی ارشاد اور فرمان تم تک آئے اسے قرآن پہ پلٹاؤ، اگر قرآن اس کی تصدیق کرے تو وہ میرا فرمان ہے، اور اگر قرآن اس کی تصدیق نہ کرے فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، نبی فرماتے اسے دیوار پہ دے مارو، وہ میرا فرمان نہیں ہے۔ اب میں نے دو ہی حدیثیں تمہیں سنائی ہیں، کون سی لینے والی ہے؟ مرضی آپ کی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کون سی لینے والی ہے اور کون سی قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی؟ اب سر اٹھانا، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے حدیثیں لے کے آ گئے۔ اب سر اٹھانا، یہ دوسری حدیث، یہ بھی صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، جو 6 حدیثیں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں۔ سر اٹھانا، صحیح بخاری میں امام بخاری لکھتے ہیں کہ نبی مکرم نے علی کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اما ترضا یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی آبادی، علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ بھائی جان مل کے بھائی سارے مل کے بولیں، بھائی جان دیکھیں علی مولا کا نعرہ لگایا، انہوں نے مجلس کو غدیر بنا دیا،
بھائی جب علی مولا کا نعرہ لگے تو یہ غدیر کی یادگار نعرہ ہے، اور آپ کو بھی جواب غدیر کی یادگار بن کے دینا چاہیے کہ جب علی مولا کا نعرہ لگے تو بازو دونوں بلند ہونے چاہیے، اس لیے کہ غدیر میں دونوں بازو بلند تھے، ایک نبی کا ایک علی کا، مل کے زباں کے ساتھ دل بولا یہ حق ہے۔ بھائی جان اپنے آپ ہاتھوں کو بلند رکھیں تو 4 مصرے ہدیہ کرو۔ شاعر کہتا ہے پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ۔ کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے، نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر میں۔ اب بولو حیدر، نعرہ حیدری۔ انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے، کلمہ پڑھا جنہیں حکومت کے شوق میں، ان کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے۔ بھائی سلامتی ہو۔ مل کے بھائی سلامتی ہو، آپ کی سلامتی ہو۔ آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، کھڑے ہو۔ رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، انسانیت کے جسم میں پڑھ دے۔ رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے، کلمہ پڑھا جنہوں نے حکومت کے شوق میں، ان کی بے بسی کا جنازہ غدیر۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں بھائی جان۔ ایک حدیث پہلے پڑھی خیبر والی، اور ایک حدیث اب پڑھا ہوں مسیل والی۔ نبی مکرم نے فرمایا، مولا علی کے بھین تھکے تو نہیں ہیں؟ ابھی تو میں نتیجے تک جانا چاہتا ہوں، توجہ چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے نبی مکرم نے فرمایا، اما ترضى یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں؟ نا دیکھیں بھائی جان، ہم سب گناہگار ہیں، ہے یا نہیں؟ خطا کار ہیں، اللہ سے رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کے امیدوار ہیں، ہے یا نہیں؟ نبی مکرم کی حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں ڈھارس ہو جائے۔ نبی مکرم نے فرمایا تھا، من ذکر فضیلتاً من فضائل علی ابن ابی طالب مقرن بہا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ نبی نے فرمایا جو میرے بھائی علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو سنے، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ ہائے 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 ہائے، یہ حدیث اس نیت سے سنیں، یہ حدیث اس نیت سے سنیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر عبدالغفور بھٹی صاحب ماشاءاللہ 2 مجلسیں بیک وقت چل رہی ہیں، ایک پڑھنے والا ممبر پہ ہیں اور کچھ پڑھنے والے فرش ادا پہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہو گیا، مجلس قبلتین ہو گئی ہے۔ توجہ ہے صاحبان، مولا آپ کو سلامت رکھے، میرا ساتھ دیجئے گا۔ نبی مکرم نے فرمایا جو میرے بھائی علی کی فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کو سنے، ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ، مقرن بہا، اس فضیلت کا دل سے ایمان بھی رکھتا، یعنی علی کا گھر زبان نہیں دل، زبانوں سے علی علی کہنا فائدہ نہیں دے گا جب تک دل علی علی نہ کرے۔
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی آتا ہی دلوں میں ہے. تسی چپ کر گئے. میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں. شب معراج رسول دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کی منزل پر پہنچے. جب وہاں پہنچے خدا نے نبی پہ وحی کی. ثم اوحا علی عبدہ ما اوحا. پھر اس وقت معراج کی رات 2 کمانوں سے کم فاصلے پر اللہ نے اپنے نبی پر وحی کی. جب اللہ نے وحی کرنا شروع کی, جبریل تو رہ گیا تھا سدرۃ المنتہا پر. جب ڈائریکٹ نبی سے اللہ ہم کلام ہوا, جیسے ہی اللہ نے گفتگو شروع کی, نبی نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, پھر پکار کے کہتے پروردگار یہ تو بول رہا ہے یا علی آ گئے. نانا ابھی بھی چہرے آپ کے نہیں کھل رہے. پروردگار یہ تو ہے یا علی آ گیا. آواز قدرت آئی, حبیب یہاں مجھے تجھ سے گفتگو کرنی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں کس لہجے میں علی کی لہدائیت کا یہاں ذکر کروں. میں نے پوری کائنات پہ نگاہ کی اور اے حبیب پھر تیرے دل میں نگاہ کی. تیرے دل میں علی کے علاوہ کسی کو نہ. کہا پروردگار نے نبی سے کہ میں نے پوری کائنات پہ نگاہ کی, اور حبیب پھر تیرے دل میں نگاہ کی. تیرے دل میں علی کے علاوہ کسی کو پایا ہی نہیں. نبی معراج سے واپس آئے. اصحاب نے پوچھا یا نبی اللہ کیا معراج پہ باتیں بھی ہوئی؟ کہا ہزاروں کلمات کا القاء ہوا. کہا کس طرح باتیں ہوئی, کیسے گفتگو ہوئی؟ نبی نے فرمایا کلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب. اللہ نے شب معراج مجھ سے علی کے لہجے میں گفتگو. اللہ متکلم ہے. اللہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کرے. بھئی جو نبی کے دل میں ہے وہی ہمارے دلوں میں. نبی کے دل میں بھی علی ہے, ہمارے دل میں بھی علی ہے. صحیح بخاری, امام بخاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نبی نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. کیا حدیث یہاں ختم ہوئی؟ نہیں نہ. حدیث کا جو اصل جملہ ہے وہ آگے ہے, سار اٹھائیے گا. فرمایا الا انہو لا نبی بعدی, مگر اے علی میرے بعد نبی کوئی نہیں. نہیں میں کہہ چکا جو میری تقریر سے متصل ہیں, جو میری تقریر سے متصل ہیں, جملہ ان کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. نبی نے کہا الا, پہلے کہا کہ تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یہ نبی, یہ اس کو حدیث منزلت بھی کہتے, حدیث مسیل بھی کہتے. حدیث منزلت ہے, اور یعنی جو معیار, جو چھاننی امام بخاری نے لگائی ہے کہ جس پر صرف 6 حدیثیں پوری اتری ہیں, ان میں سے یہ بھی ہے. نہ اس جملے کا آپ نے لطف نہیں لیا. اس کا مطلب ہے ان کا معیار علی کے معاملے میں کچھ اور ہے. ایسا یہ حضرت ابو ہریرہ کے معاملے میں کچھ اور ہے, اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور ہے. اس میں انہوں نے معیار بڑا سخت رکھا ہے اس علی کے بارے میں کہ جس کے بارے میں نبی کہہ چکے کہ سمندر روشنائی بنے, درخت کلمے بنے, جنوں انس لکھنے والے ہوں, پھر بھی علی کے فضائل کا شمار نہیں ہو سکتا. اتنے فضائل والے علی کے معیار پر جو حدیث امام بخاری پر اتنی ہے, امام بخاری کے معیار پر, وہ کتنی ہے؟ ایک سنا چکا ہوں, لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا, اور ایک یہ کیا کہا, یا علی اما ترسا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد. علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, مگر یہ کہ میرے بعد نبی نہیں. نا میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, میرا ساتھ دیجئے گا. کہا کہ میرے بعد نبی نہیں ہے,
یعنی نبی نے اللہ کے بعد شرط لگا دی کہ میرے بعد نبی نہیں ہے. اگر یہ شرط نہ لگاتے، اگر یہ شرط نہ لگاتے، خدا کی قسم جو صفات مصطفیٰ کی ہے وہی صفات علی مرتضیٰ کی ہے. اگر نبی نور ہے علی نور ہے، اگر نبی مولا ہے علی مولا ہے، اگر علی نبی علم اول ہے علی علم اول ہے، اگر نبی خلق اول ہے علی خلق اول ہے، اگر نبی خلق اول ہے علی خلق اول ہے، اگر اول مخلوق مصطفیٰ ہے ساتھ ساتھ اول مخلوق مرتضیٰ ہے. جو صفات مصطفیٰ کی ہیں وہی صفات مرتضیٰ کی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ علی میں نبی ہونے کی ساری صفات موجود ہیں، لیکن نبی نے شرط لگا دی کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ علی ہوتا. اگر نبی کے بعد علی نبی نہیں ہے تو کسی کی مجال نہیں. نور خدا بسم اللہ شمس الظہر بسم اللہ عین الیقین